بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان تمام خواتین و حضرات اور صحافی دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اپنے ہی ایک بھائی کو اس منصب پر فائز ہونے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور ان بھائیوں اور بہنوں کا زیادہ شکریہ جنہوں نے ویلکم نہیں کیا یا کوئی منفی بات کی۔ تو میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور آگے چلتے ہوئے آپ تمام لوگوں کی دعاؤں اور مدد کی ضرورت ہوگی کہ جس منصب کا میں نے اور ہماری کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اس حلف کی پاسداری کریں، اور آئین اور قانون کے تحت ہمارے اور جتنے بھی فرائض ہیں، لیکن نگران حکومت کے حوالے سے جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہمارے ملک کے آئین کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس ملک کے عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک منتخب جمہوری حکومت ہوگی، اور وہ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں ہی ممکن ہے۔ تو اس بنیادی کام کو آئین اور قانون کی نظر میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم پوری کریں۔ آج وزیر اعظم کی قیادت میں ہماری کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاؤں کہ اس کابینہ کے اجلاس کے بعد میری پہلی میٹنگ الیکشن کمیشن کے سربراہ چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر سلطان کے ساتھ تھی، اور کابینہ کے اندر الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے اس میں اعانت جو بنیادی ہمارے کام میں شامل ہے، اس حوالے سے جو وزیر اعظم کی خواہشات اور کابینہ کی خواہشات ہیں وہ میں نے ان کے گوش گزار کی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اختصار سے جو اہم فیصلے ہیں کابینہ کے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جو لکھا ہوا جو پڑھنا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ شاعری تو بندہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اپنی ابتدائی گفتگو کے بعد نگران وزیر اعظم نے کابینہ کے ہر رکن سے ان کی وزارت کے امور پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کی توجہ ملک کی معیشت پر رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں من حیث القوم اور بالخصوص کابینہ کے جو سرکاری اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ ملک کو درپیش سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم دن رات کام کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ کشمیر ہماری روح ہے جسے نہ ہم کبھی نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ اسی سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ الیکشن والے دن پہلا ووٹ میں اور میری کابینہ کاسٹ کرے گی۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ہم کسی بھی فرد
فرقے اور قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم کی خدمت کا موقع دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ملک میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، روڈ، راستے، انفراسٹرکچر، اس کی اثر نو تعمیر و بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکرٹری کابینہ نے نگران کابینہ کے اراکین کو کابینہ کی کارروائی اور رولز کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ جڑاں والا واقعے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تصدیق نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کی طاقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اکثریت ہیں لیکن میجورٹیرین طرز عمل اختیار نہیں کریں گے۔ جتنا بھی مطالعہ کریں، اسلام ہمیں کہیں بھی اقلیتوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے معاشی بحالی پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی جس میں وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت توانائی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی پاکستان میں معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن عالمی ماہرین کی نگرانی میں تجوید قرآن پر پروگرام نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے، روحانیت، صوفیزم کو اجاگر کرنے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی، خوشحال خان خٹک اور بلے شاہ جیسے شعراء و صوفیاء کے کلام کو قوم تک پہنچانے کی صحیح کرے گی اور اس کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ایک جملہ پھر کہہ دوں کہ جو میری گفتگو ہوئی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، ان کو میں نے کابینہ کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے اور اپنی وزارت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی کہ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ جو انتخابات کرائیں گے اس کے لیے آپ کی مدد اور اعانت کرنا اور وہ تمام انتظامی تبادلے کرنا جو آپ کی نظر میں انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں اور ہم ان کے حکم کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جو کل جڑاں والے کا واقعہ ہوا تو ایسے جی سر میرا نام ناظر سمران ہے، اے بی این نیوز سے میرا تعلق ہے۔ کس نیوز سے جی؟ اچھا، اے بی این سے۔ جی 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 سر یہ جو آپ نے معاشی بحالی کا ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی یا کچھ عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی آپ نے